اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کراچی سے علی احمد پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 9 کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ پیش کروں گا اور کہیں کہیں تفسیر بھی کوشش کروں گا کہ بہت ہی کم وقت میں کچھ پڑھ دوں۔ یہ نواں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کی آیات 72 سے شروع ہوتا ہے اور 82 تک اس کی آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک شخص کو، پس جھگڑا کیا تم نے اس میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت معنی کے اعتبار سے پہلے ہے کیونکہ قتل کا واقعہ پہلے تھا اور گائے کے ذبح کرنے کا حکم بعد میں ہوا تھا، لہذا اس آیت کو پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا۔ یہ کچھ مفسرین کا خیال ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جامع قرآن نے آیات قرآنیہ کو ترتیب نزول کے ماتحت جمع کیا ہو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی آیات جو نزول میں پہلے تھیں لیکن موجودہ ترتیب میں مؤخر ہو گئی ہیں، اور جو آیات نزول میں مؤخر تھیں موجودہ ترتیب میں وہ پہلے آئی ہیں۔ یہاں ترتیب واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے طور پر نعمات کا ذکر ہے اور ان کی ناقدر شناسی کا بیان ہے تاکہ موجودہ دور کے یہودی درس عبرت حاصل کریں۔ اگر قصہ ہی سمجھا جائے تو مقصود اس سے گائے کے ذبح کا حکم اور بنی اسرائیل کے سوال جواب کے بعد ان کے ذبح پر آمادہ ہونے کا بیان تھا۔ اب یہاں پہنچ کر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں ہوا تھا اور اس میں اہمیت کیا تھی۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ چونکہ انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ان کے باہمی نزاع کو ختم کرنے کے لیے خدا نے ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کا بعض حصہ اس مردے کو مارا جائے اور وہ خود زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کرے۔ پس ترتیب آیات میں اس لحاظ سے کوئی اشکال نہیں، اور گائے کی قربانی سے ان کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ ہر امر مشکل کے لیے خدا کی بارگاہ میں قربانی سے مصیبت دور ہو جایا کرتی ہے، اور نیز یہ بتانا مقصود تھا کہ خدا جب چاہے اور جس طرح چاہے مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس کہا ہم نے کہ مارو اس مقتول کو بعض حصے پر اس گائے کے، تو اسی طرح خدا زندہ کرتا ہے مردوں کو اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، پس وہ پتھر جیسے یا اس سے بھی زیادہ سخت تر ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض بتحقیق پتھر ایسے ہیں کہ البتہ بہتی ہیں ان سے نہریں، یعنی وہ ایسے سخت دل ظاہری طور پر ہوتے ہیں لیکن اندر سے نرم ہوتے ہیں، اتنے نرم کہ ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بتحقیق بعض ان میں سے شقی ہوتے ہیں پس نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بتحقیق بعض ان میں سے گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور خدا غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ تو یہاں بتایا گیا تھا کہ کیا کرو کہ گائے کا بعض حصہ جو مقتول کو مارا گیا ہے وہ پچھلی چوڑی ہڈی تھی یا دم کی ہڈی تھی یا زبان تھی یا کوئی اور دوسری ہڈی تھی یا گوشت کا ٹکڑا تھا،
اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض روایت اہل بیت علیہ السلام میں دم کی ہڈی مذکور ہے۔ قرآن کے واقعہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ سوائے کتب متقدمہ کے مطالعے کے کسی کو کیا معلوم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کسی پڑھے لکھے انسان سے شاگردی کے طور پر کچھ پڑھے تو نہ تھے، اور نہ قبل بعثت علماء یہود سے ان کی بیٹھک تھی۔ پس ان کا واقعہ بیان فرمانا اور علماء یہود کا اس واقعے کی تصدیق کرنا قرآن کی حقانیت اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی کھلی اور واضح دلیل ہے۔ اب یہ جو کہا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارِ، کہ کچھ پتھر جو ہیں وہ نہروں کے جاری ہونے سے مراد کیا ہے، یعنی نرم ہوتے ہیں، کہ جس طرح عام پہاڑوں سے دریا نکالتے ہیں، گویا پتھر سے مراد یہاں پہاڑ ہے۔ اور دوسرے پتھر جو شق ہوتے ہیں وہ پانی ان سے نکلتا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پتھر سے چشمے نکلتے تھے جو بنی اسرائیل کو سیراب کرتے تھے، اور پتھروں کا خوف خدا سے گریا کرنا یا گرنا، جیسے وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے رویت کا سوال کیا تھا اور تجلی سے گر کر غزہ غزہ ہو گئے تھے۔ یہ انسانی قلوب کی سختی اور نرمی کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آیت نمبر 75 میں أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ پس کیا تم اے مسلمانوں تو یہ لالچ کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں تمہارے ساتھ، حالانکہ وہ ایک گروہ تھا ان میں سے جو سنتے تھے اللہ کا کلام اور پھر اس کی تحریف کرتے تھے، یعنی سمجھ لینے کے بعد بھی حالانکہ وہ یہ جانتے بوجھتے کام کرتے تھے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، وہ بے شعور میں یہ کام نہیں کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے تھے مومنوں سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یعنی بعض جب وہ اپنے لوگوں میں ملتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ بھی ہم ہی میں سے ہیں، اور وہ ہم سے کوئی جھگڑا نہ کریں، ہم سے بحث نہ کریں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رب کے سامنے تو یہ سب چیزیں واضح ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ خداوند عالم تمام لوگوں کی طبیعتوں کو بتا رہا ہے کہ خاص طور سے جو منافق ہوتے ہیں ان کے مزاج کیسے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ کتاب میں کیا چیزیں ہیں، وہ تو صرف اپنی جو آرزویں ہیں، جو تمنائیں ہیں، وہ ان کو مد نظر رکھتے ہیں اور وہ خیالی پلاؤ بناتے ہیں، اور قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے خیال کے مطابق وہ توڑ مڑوڑ کو بیان کرتے ہیں، توڑ مڑوڑ کا بیان کرتے ہیں۔ آگے کی آیت میں خدا فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یعنی پس ویل ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں ساتھ اس کے مال قلیل، یعنی وہ اپنے مطلب کی بات کو اس میں نکالنا چاہتے ہیں۔ پس تباہی ہے اور بربادی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر کہ وہ اپنے لکھے ہوئے مقصد کی باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے
ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کام کرتے ہیں اور کیے انہوں نے۔ آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ اگر ہمیں نقصان بھی پہنچائے گی تو صرف چند دن کے لیے۔ خدا فرماتا ہے قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ بس ہرگز وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو یہ یا تم اپنی طرف سے تھوپتے ہو ایسی باتیں اور جو تم کہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے واقف ہے۔ آگے کی آیت میں ارشاد ہوا بَلَىٰ مَن کَسَبَ سَیِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، بے شک جو کسب کرے گا، برائی کرے گا تو اس کو عذاب گھیر لے گا اس کے گناہ کی وجہ سے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب النار ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کو کی آخری آیت یہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں وہ جنتی ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو جو کچھ بھی انسان کماتا ہے، دنیا میں کام کرتا ہے، روایت اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ سیاح سے مراد انکار ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اصحاب النار سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی علیہ السلام سے جنگ کریں، اور حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا یا علی حرب کا حربی و سلم کا سلمی، حرب کا حربی و سلم کا سلمی، یعنی اے علی علیہ السلام تیرے ساتھ لڑائی میرے ساتھ لڑائی ہے اور تیرے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے، میرے صلح کے مترادف ہے۔ اور ان آیات میں یہودیوں کے عقیدے کی تردید ہے، یعنی جو برائی کا کسب کریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ 7 روز 40 روز کا خیال دل سے نکال دیں، جو کہتے تھے نا کہ کچھ دن جہنم میں رہیں گے اس کے بعد پھر نجات پا جائیں گے، اور اللہ فرمائے کہ جو نیکی کریں گے ایمان کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ خدا کا اعلان ہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے۔ باقی جو کوئی بھی اپنے حساب سے، اپنی طبیعت سے، اپنے مزاج سے گڑھ لے وہ اس کا افتراء ہے، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا ہمیں قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔